الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام آخر من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر رونق افروز علماء دین میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، پسے پردہ بیٹھ کر اپنے جلسے کو سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر۔ مدرسے کے ذمہ دار محتمم صاحب قاری محمد جاوید صاحب نے ابھی جو اعلان کیا ہے، چند گاؤں کے نام ذکر کیے ہیں، تو ان ناموں کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس علاقے میں دینی محفلوں اور جلسوں کو سماعت کرنے کے لیے دور دراز سے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی چل کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے آنے کو اور بیٹھ کر مل جل کر دین کی باتیں سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ جانے والی رات میں، کیونکہ شب برات کی وہ رات تھی اور تقریباً سبھی جگہ پر دینی محفلیں لگائی جاتی ہیں، رات بھی ہم پوری رات جلسوں میں رہے، جس کا اثر میں اپنے گلے پر خود محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی مجھے کچھ بات کہنے کی توفیق دیں گے، اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مختصر انداز میں کچھ بات کہنے کی اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں حضرت محتمم صاحب قاری محمد جاوید صاحب کا کہ انہوں نے اس کمسن کو اس نورانی محفل کے لیے منتخب کیا۔ یہ تو میری خوش نوازی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسا کمسن اور کم علم آپ کے سامنے کچھ باتیں کرے، لیکن بہرحال میرے بڑوں کا حکم ہے اور ان کے اشارے پر میری حاضری ہوئی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنا خوش نصیب بنایا ہے۔ آج ہم نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا اور اس زمین کو پانی پر بچھایا اور بغیر ستون کے آسمان کو لٹکایا
اور اس کو منور کرنے کے لیے چاند سورج ستارے سیارے اس پر سجائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام اور اس وجود کو صحیح انداز میں طے فرمایا. ورنہ تو یوں آتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اگر مجھے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے لے کر اور نبی نبوت کا جو آخری سلسلہ ہے وہ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. اور آپ نے اپنے وقت میں ہی یوں کہا، انا خاتم النبیین، کہ میں تمام انبیاء کے سلسلے کے دروازے کو ختم کرنے آیا ہوں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی رسالت نہیں آئے گی. اب سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں، آ کر کے اپنے وقت پر لوگوں کی رہنمائی کرتی رہی ہیں. اب یہ میرے اوپر قرآن کریم آیا ہے اور نبوت کے سلسلے میں آخری نبی ہوں. اب میرے بعد قیامت تک چاہے لوگ نبوت کے دعوے کریں گے تو وہ کذاب ہی ہوں گے، وہ جھوٹے ہی ہوں گے، وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آخری نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. یہ اپنے آپ نے اپنی پاک زبان سے اعلان کیا. ہم اب اسی مبارک نبی کے امتی ہیں، اسی مقدس ذات کے امتی ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمارے سینوں کو چوڑا ہونا چاہیے اس بات کو سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی جد و جہد اور محنت کے سب سے پہلے تو ہمیں باشعور انسان بنایا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، گدھے کی شکل بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نوازش کی ہے مجھے اور آپ کو جانور نہ بنا کر، گندگی کھانے والا نہ بنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کا زمین پر جتنی مخلوقات بنائی ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مقدس مخلوق ہو، اور یوں کہتا چلو کہ انسان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا تھا، ان فرشتوں کو بھی پیدا کر رکھا تھا. انسان تیسرے نمبر پر آیا ہے. اس سے پہلے جنات تھے، طاقت کے اعتبار سے زیادہ ہیں. اس سے پہلے فرشتے تھے، نورانیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منتخب کر کے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر میں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، وہ میں اور آپ ہیں. یہ میری اور آپ کی تقدیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا. اور کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس نے میرے اور آپ کے سینے میں ایمان کی دولت کو مزین کیا. کیا کوئی موہلی کی زمین پر رہنے والا یا کسی اور گاؤں کے جو مہمان یہاں تشریف فرمائے، کوئی ایسا ہے جس نے اللہ سے ایمان کی دولت لینے کے لیے کچھ تعاون کیا ہو اور کچھ محنت اور کوشش کی ہو؟ کوئی نہیں گیا اللہ کے در پر اس ہدایت کو مانگنے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو اتنا احسان کیا کہ اس نے بن مانگے اور بن مطالبے کے اس ہدایت کے نور کو میرے اور آپ کے سینے میں سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ بیش بہا قیمت دولت دی ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اور ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے اور میرے اور آپ کے سینے میں رہنے اور بسنے والا ایمان ایک طرف ہو جائے، پھر بھی قیمت زیادہ ایمان ہی کی ہوگی. اسی لیے آج دنیا کے اندر جو ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، جو چوری ہو رہی ہے، وہ مال دولت کی چوری تو اب ختم ہو گئی. آج جو چور کوشش میں ہے، اگر ننگے لچے لفنگے اگر کسی سامان کو چرانا چاہتے ہیں، وہ میرے نوجوان کے دل سے ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کوئی معمولی سی چیز ہے، کلمہ کوئی بے وزن سامان ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ان کو دنیاوی کوئی لالچ دیں گے، ہم ان کو ڈرائیں گے، ہم ان کو دھمکائیں گے، یہ ایمان سے بھر جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، میں ان ظالموں تک کہ جن کا منشا اور خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایمان والے ہماری ڈانٹ اور ڈپٹ کے سامنے ہماری دولت کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، میں ان سے یوں کہوں گا، یہ کلمہ وہ ہے جس کے
سینے میں جگہ پکڑتا ہے. یہ کلمہ جس دن سے دل میں آتا ہے یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر سودا ہوگا تو جان کا تو ہو سکتا ہے، ایمان کا سودا نہیں ہوگا. ایمان کا سودا نہیں ہوگا. بڑے بڑے آئے ہیں دنیا کے اندر ایمان کو برباد کرنے کی نیت لینے والے کہ ہم ان کے ایمان کو برباد کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان جس کے سینے میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی قدرت دیتا ہے، اتنی اس کے اوپر مہربانی کرتا ہے کہ اگر اس کو تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا. مجھے آپ کے اندر بھی وہ جذبہ اور شوق نظر آ رہا ہے. میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تصدیق لینا چاہتا ہوں، کیا میرے اور آپ کے اندر بھی وہ مضبوط ایمان موجود ہے کہ جب ایمان کے مقابلے میں ہمیں دنیا کو دھکا دینا ہوگا اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی. مہلی کی زمین پر بیٹھنے والوں، اپنے مدرسے کے پنڈال کو اور اس جلسے کو زینت بخشنے والوں، ہاتھ اٹھا کر تائید کرو اور دنیا کو دکھاؤ کہ میرے اور آپ کے سینے میں وہ ایمان ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمانوں کی داستانیں اور واقعات سنے ہیں. ہم نے تمام ان عورتوں کے مجاہدے سنے ہیں. میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، وہ ذرا توجہ کریں. مرد تو مرد ہیں، ہماری تو مائیں بہنیں بھی اتنا جذبہ رکھتی ہیں کہ جب کلمہ پڑھ لیتی ہیں جان کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، لیکن کبھی ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ابو جہل کے دربار میں ایک نام ذنیرہ آتا ہے. ابو جہل کی بانی تھی، خادمہ تھی، لیکن چپ چھپاتے ایمان لے آتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہے. ابو جہل کے دربار میں رہنے والی خادمہ جو تیرے محل میں پوچھا اور کوڑے کا کام کرتی ہے، برتن مانجنے کا کام کرتی ہے، لیکن چپ چھپاتے کلمہ پڑھ لیتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ذنیرہ ایمان لا چکی ہے. دربار میں حاضر کیا جاتا ہے. ذنیرہ، کیا تم نے رب کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نے محمد کا کلمہ مان لیا ہے؟ کیا تم آسمان والے رب پر ایمان رکھتی ہو؟ ذنیرہ کہتی ہے کہ اب تک تو چھپایا تھا، لیکن آج برسر عام اعلان ہوتا ہے کہ ذنیرہ کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ بیٹھ چکا ہے. یہ ابو جہل کہتا ہے کہ تمہیں سزائیں دی جائیں گی، تمہیں اب اس طرح سے سزائیں دی جائیں گی. دو راستے ہیں ذنیرہ، یا تو کلمے کا انکار کر دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. میری مائیں بہنوں اور میرے نوجوان اور بزرگوں، یہ کلمہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے. ذنیرہ کی زبان کھلتی ہے اور کہتی ہے اے میرے آقا، تم میرے دنیاوی اعتبار سے آقا ہو سکتے ہو، لیکن جو کلمہ میں نے پڑھا ہے یہ ذنیرہ ہر چیز قربان کر سکتی ہے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتی. آخرکار ابو جہل کے دربار میں اس کو لایا گیا، ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا اور پٹتے بے ہوش ہو کر گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا. ذنیرہ کھڑی ہوئی. ایک ظالم نے سر کے اندر اتنی بھاری وزنی چیز ماری کہ ذنیرہ کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی. تو ابو جہل نے تانا دیا کہ ذنیرہ، تو نے ہمارے بتوں اور دیوتاؤں کی توہین کی ہے، ان کی عبادت چھوڑی ہے، اس لیے ہمارے بتوں نے، ہماری مورتیوں اور صورتیوں نے تیری بینائی چھینی ہے. ذنیرہ سمجھ گئی کہ اے اللہ، اگر یہ میری ہڈیاں توڑ دیتے میں برداشت کرتی رہتی، میری چمڑی ادھیڑتی جاتی میں برداشت کرتی رہتی، لیکن نام تیرا گیا ہے، یہ اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں. اے اللہ، یہ سجدے میں پڑ جاتی ہے اور سجدے میں پڑ کر اٹھا کر اپنے ہاتھ ربا کہتی ہے کہ رب، ذنیرہ جب نہیں تھی پیدا تو نے ہی کیا تھا. یہ ابو جہل اپنے دیوتا اور معبودوں کو میرے سامنے لا کر تیرے اوپر تانا دیتا ہے کہ اگر تیرا رب سچا اور حقیقی ہے تو بینائی واپس لے کر دے. ہمارے دیوتاؤں نے، ہمارے معبودوں نے تیری بینائی کو چھینا ہے. اور رب کہہ کر جب پکارا، اے رب، یہ ذنیرہ جب کچھ نہیں تھی، جب تو نے پیدا کیا تھا، بینائی تو نے دی تھی، واپس بھی تو نے لی ہے. ربا، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. تو ابو جہل کی بات کے چیلنج کو ختم کرنے کے لیے میری بینائی کو واپس کر دے. لکھا ہوا ہے ذنیرہ کے ہاتھ
ابھی چہرے پہ نہیں پھرے تھے، دوبارہ سے بینائی آنکھوں کے اندر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر تان کو برداشت نہیں کرتا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے میرے نوجوانوں کے ساتھ کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے، زبان پر اللہ ہے، ان کو کہیں بھی پکڑ کر ظالمانہ طور پر کہلوایا جاتا ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک نوجوان نام عبد الرحمن و ابراہیم و یوسف رکھنے والا اگر امتحان کے طور پر آزمائش میں کہیں پھنس جاتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ جان کو تو قربان کر دیا جائے گا، ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا ایمان جیسے آج سے 1400 سال پہلے بلال حبشی جیسا بہادر کالا رنگ کا ہے لیکن دل کا بڑا پاک ہے، گرم انگاروں پر لیٹ کر کہتا ہے یہ دنیا کی آگ بلال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلال کے سینے کے اندر جو کلمہ موجود ہے، جب بھی میرے اوپر کوڑا لگتا ہے مجھے اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اس کلمے کے خاطر، اس کلمے اور ایمان کے خاطر بلال کو کتنا ستایا گیا ہے، لیکن میرے بھائیوں جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کے سامنے اگر مال کا سوال کر دیا جائے، جان کا سوال کر دیا جائے تو آسان ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ یہی عقیدہ میرا اور آپ کا ہے انشاءاللہ۔ اب مجھے لگا ہے کہ میں اپنے ایمان والے بھائیوں میں، بہادر بھائیوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں 2 جگہ سے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا جو ایک قرآن سے متعلق ہے اور جو ایک میرے اور آپ سے متعلق اس بات کو ہے کہ جو بہت سارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا کر دیا، بچپنا گزر گیا، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے لوگوں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہیں ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ بیکار پیدا نہیں کیا، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف تم کو بخشا، سب سے زیادہ شرف تمہیں حاصل ہے، زمین پر تم میرے خلیفہ ہو۔ کاش اللہ کی یہ پکار میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے اور ہم اپنی عظمت کو پہچان سکیں۔ اس دین کے اوپر چلنے والے، اس دین کو اپنے سینے سے لگانے والے، اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں سن کے گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو جو قرآن کریم کی زبان میں طرح طرح کے القابات سے اللہ نے نوازا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں اولئک هم المفلحون، کہیں اولئک هم الراشدون ہے، اس کے پیچھے صرف وجہ یہی ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جانشاری اور اطاعت کا مادہ ایسا تھا کہ آپ کی زبان سے بات بعد میں نکلتی تھی، عمل کے اندر پہلے آ جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں مسجد نبوی کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے کے بارے میں یوں فرما دیا کہ اس دروازے سے مائیں بہنیں آتی ہیں، ہماری عورتیں آتی ہیں، کاش اس دروازے کو عورتوں کے لیے ہی چھوڑ دیا جائے۔ یوں نہیں کہا کہ آپ اس دروازے سے مت آنا، صرف اپنی چاہت ظاہر کری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دروازے کو کاش مائیں بہنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر اس اعلان کو سننے کے بعد جتنے دن بھی زندگی دنیا کی زمین پر گزاری، ایک مرتبہ بھی اس دروازے سے اس اعلان کو سننے کے بعد نہیں داخل ہوئے۔ یہ اطاعت و فرمانبرداری کا مادہ حضرات صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح معنی میں ہم نبی کی اطاعت میں آئیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج افسوس ہے اس بابرکت امت کے درمیان اس بات کو کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے اتنی یہ بابرکت عظمت والی امت ہے کہ وہ اس پاک نبی کی امت ہے کہ جس کی فضیلت کے ڈنکے فرشتوں کی جماعت میں ہوتے ہیں، جس کی فضیلت کے ڈنکے آسمانوں کے اوپر بجتے ہیں۔ ان سے بڑا مرتبے والا انسانوں میں کوئی
نہ آپ سے پہلے آیا تھا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ لیکن آج جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، جو ہمارے لیے نمونہ تھے، جو ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، جن کا کردار و افعال ہمارے لیے ایک ہموار راستہ ہے، آج قوم نے اسی راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس قوم نے جس کی مشابہت اختیار کی ہے وہ انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم محمدی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ایک 20 سال کے نوجوان کو پکڑو، ہاتھ میں کڑا اور دھاگا ہے، جس کے جسم کے اوپر یہودیوں کا لباس ہے، جس کے سر کے اوپر یہودی اور عیسائیوں کی کٹنگ کی طرح بالیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حبشہ کی زمین کا رہنے والا ایک کالا کلوٹا غلام تھا، جس کے بال بڑے سخت تھے۔ نزا طبیعت میں حبشی ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز بڑی سخت اور قوی ہوتی ہے۔ جب یہ حبشہ کی زمین کا رہنے والا نہا کر باہر آتا ہے، اپنے سر کو شیشے میں دیکھتا ہے، پتھر کا وہ گھسا ہوا آئینہ جب سامنے آتا ہے تو اپنے سر کو دیکھتا ہے اور آہیں بھرتا ہے، کاش تیرا سر بھی محمد کے سر کے مطابق ہوتا۔ محمد کا سر کیسا تھا؟ آپ کے بال کیسے تھے؟ جب آپ کے سر سے کپڑا اترتا تھا، آپ کے سر سے پگڑی اترتی تھی، حضرات صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ کے سر کے بال آدھے ادھر ہوتے تھے، آدھے ادھر ہوتے تھے، بیچ کی سفید دھاری نظر آتی تھی۔ اب اس حبشہ کی زمین پر رہنے والے اس صحابی کے دل میں خیال آتا کہ تیرے سر کے اوپر تو بال بڑے سخت ہیں، تیرے بال ادھر نہیں ہوتے، تیرے سر تو نبی کے سر سے مناسبت نہیں ہے، موافقت نہیں ہے۔ اس صحابی نے خیال کیا، سوچتا رہا، اس کے دل میں کڑن رہی، میرا سر بھی آقا کے سر کے مطابق ہو۔ حالانکہ یہ اپنے قبضے سے باہر کی بات تھی، تخلیق کا معاملہ تو رب کے ہاتھ میں ہے، جیسا وہ جس کو بنائے، جیسے جس کو جس سانچے میں ڈھالے اس کو ایسا ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن عشق کی انتہا دیکھیے، یہ صحابی ایک دن اپنے گھر جاتے ہیں اور ایک لوہے کی سلاخ اٹھا کر اپنی بتی اور چولہے میں رکھتے ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے، اس کو کسی پکڑے جانے والی چیز سے پکڑ کر جب وہ گرم ہو جاتا ہے، اپنے سر کے پیچھے حصے پر اس گرم سلاخ کو رکھ لیتے ہیں، جس جگہ وہ سریا رکھا جاتا ہے، بال جل جاتے ہیں، خال بھی جل جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ جسم صحیح ہو گیا، زخم سوکھ گیا، تو اس صحابی کے سر میں وہ باریک سی دھار سفید سی نظر آنے لگی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی میں اپنے سر کو دیکھتا تھا بڑا احساس ہوتا تھا کہ تیرا سر نبی کے سر کے مطابق نہیں ہے، تیرا سر نبی کے سر کے مطابق نہیں ہے، میں نے اپنے سر کو نبی کے سر کے مطابق بنایا ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج کا نوجوان جب اپنے سر کے بالوں کی کٹنگ کے لیے دکان میں جاتا ہے، گستاخی معاف کرنا میرے نوجوانوں، اس قوم اور اس مسلمانی قوم کی طاقت آج نوجوان کے بازو کی طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے نوجوان بھٹک جائیں وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے، اور جس قوم کا نوجوان راہ راست پر رہے وہ قوم بلندی پاتی ہے۔ آج قوم کا نوجوان ہی اپنے آپ کو بدل ڈالتا ہے اور اپنا صرف نام ہی مسلمان بچا پاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جو شہادت کی انگلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے لیے ہمیں دی ہے، ہم نماز کی حالت میں بھی اس کو اٹھا کر اشارہ کرتے آئے ہیں۔ جب تحیات پڑھتے ہیں، جب اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے، آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اشارہ تو ممنوع تھا، لیکن آپ کی وحدانیت کے لیے اس کو جائز رکھا گیا، اس کو مستحب قرار دے دیا گیا۔ اس انگلی کو اٹھا کر ہم نماز کی حالت میں بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مالک اور خالق ہیں، وہ واحد ہیں، ان کا کوئی مشاور نہیں ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والی وہ اکیلی ذات ہے۔ لیکن میرے نوجوانوں، یہی شہادت کی انگلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اٹھائی ہے، تو
چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. لیکن آج کا نوجوان اس انگلی کو کہاں استعمال کر رہا ہے؟ نائی کی دکان میں جاتا ہے اور دیوار کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، بھلے سے ان کا نام مسلمان ہوتا ہے، چاہے سلمان ہوتا ہے، چاہے عامر خان ہوتا ہے، چاہے کوئی اور نام ہوتا ہے. میرا مسلم قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے مسلمان بھائی ہی تو ہیں. میرے بھائیوں، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوا کرتا، کردار و افعال اور دل کی تصدیق سے انسان مسلمان ہوتا ہے. یہی شہادت کی انگلی پوسٹر کی طرف اٹھا کر یوں کہتے ہو کہ کس کی طرح میرے سر کے بال ہو جائیں. نبی نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا وہ میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. محلی والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان گنڈے اور لچے لفنگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو یا حضرات صحابہ کی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ کس کی جماعت میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ان کے کردار افعال اور اقوال کو اپنانا ہوگا، ان کی طرح اپنے کو بنانا ہوگا. اگر ان ظاہری گنڈوں کی طرح اپنے جسموں کو بنا لیا، گستاخی معاف کرنا، ان کا نام مسلمانی ضرور ہے لیکن یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈکیت ہیں، چور ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے کا رشوت لے کر کسی چیز کو میرے اور آپ کے درمیان رائج کرنے کے لیے رشوت کھا کر 10 روپے کی صابن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کہ ہم اسے استعمال کرتے ہیں، بہت اچھا شیمپو ہے، بہت اچھا صابن ہے. میرا نوجوان بھی دکان پہ جا کے کہتا ہے آج میرے سلمان نے اس صابن کا ایڈ کیا ہے، اس کو اچھا کہا ہے، اس شیمپو کو وہ استعمال کرتا ہے. میرے نوجوانوں، اگر اس ظالم کی محبت میں آ کر آپ نے صابن کو استعمال کیا ہے، آپ نے اپنے سر کے بالوں کی کٹنگ اسی کی طرح کرائی ہے، تیرے میرے نام پر اگر گئے ہو تو یاد رکھنا کل میدان محشر ہوگا، نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ نصیب نہیں ہوگی. ان ظالموں کی میٹنگ اور ٹولی میں تمہارا اور میرا حشر ہوگا. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے. کہو آمین انشاءاللہ. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے سر کے بالوں کو سنت کے مطابق کٹائیں گے، کریں گے انشاءاللہ، جو اپنے چہروں پر سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے. اور آج تو بڑا افسوس ہے، پہلے یہ ہوتا تھا 60 سال 50 سال کی عمر میں ذرا سی سفیدی آتی تھی سر کے اوپر، داڑھی کے اوپر، تو بزرگ حضرات مہندی کا خضاب کر لیا کرتے تھے. لیکن آج تو معاملہ ہی عجیب ہے. 20 سال کی عمر ہے، ادھر سے پیلے، ادھر سے گلابی، اوپر سے سفید. 20 سال کا نوجوان آج بوڑھا ہونے کی تمنا کر رہا ہے، اور جانے والے دنوں میں بوڑھا اپنے آپ کو جوان ہونے کے لیے مہندی کا خضاب کرتا تھا. معاملہ ہی پلٹ گیا. اس کے دماغ پر ایسا پریشر یہودی اور عیسائیت کی کمپنیوں نے ڈالا کہ مجبور ہو گیا اس خضاب کو کرانے کے لیے. اور معاف کرنا نوجوانوں، یہ کلر اور خضاب جو چل رہے ہیں، آپ نے جو خون اپنے بالوں پر چڑھوایا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے اگر کسی نے وہ کیمیکل کا خضاب داڑھی یا بالوں پر کرایا اور ناپاک ہو گیا، غسل کرتا رہے گا، اس کا بدن پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بالوں کے اوپر کا بدن جسم جو کیمیکل کے ذریعے سے جسم بن گیا ہے، جب تک ان بالوں کے اوپر سے وہ کھول نہیں اترے گا، بال نہیں دھلیں گے، بدن پاک نہیں ہوگا. آج 30% وہ انسان جو اپنے بالوں پر داڑھیوں پر خضاب کراتے ہیں، کلر کا خضاب ہے، یاد رکھنا وہ ناپاک ہی گھوم رہے ہیں، بھلے سے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں تھوڑا سا سنبھل جاؤ. ہم محمدی ہیں، ہم صحابہ والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے اندر 72 جماعتیں تھیں، بنی اسرائیل کے اندر 72 جماعتیں تھیں، میری امت کے اندر 73 جماعتیں ہوں گی. اور آپ نے ارشاد فرمایا ان 73 کے اندر صحابہ سامنے موجود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ان 73 کے اندر صرف ایک ہی جماعت جنت میں جانے والی ہوگی.
72 की 72 जहन्नम में जाएंगी। हजरात सहाबा के पैरों तले से जमीन सरक गई और फरमाया कालू मन हिया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर वो कौन सी एक जमात होगी जो जन्नत में जाएगी? आपने इरशाद फरमाया माना अलैहि व असहाबी, वो जमात वो होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगी। हाय मुसलमानों, आज हमने अपने आप को नबी के नक्शे कदम से दूर कर लिया, सहाबा के नक्शे कदम से दूर कर लिया। मैं आपसे खास तौर से नौजवानों से अपील कर रहा हूं, जब आप कुरान करीम की मोहब्बत में दम भर रहे हैं और आप हर इंसान के जो जुल्म के एतबार से उभरता है उस जालिम की आवाज दबाने के लिए अपने जानो माल की कुर्बानी देने तक का जज्बा अपने दिल में रखते हैं, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक बनाएं, कहो इंशाअल्लाह। और ये जो बाल खड़े करते हैं ना कई कई सौ रुपए देकर, साइड गंजी करते हैं और ये बीच के बाल खड़े करते हैं। कभी खिंजीर को देखा है? खिंजीर को कभी देखा है? गुजरते हुए कहीं तो देख लिया होगा। उसके गर्दने के ऊपर जैसे बाल खड़े होते हैं, उन यहूदी और ईसाइयों ने यूं कहा कि ईमान वालों के सर पर खिंजीर के बालों की तरह बाल कर दो और उस हिसाब को उसके कलर की तरह करो। ये जो आज भूरे बाल करे फिर रहे हैं, खिंजीर के बालों से मुशाबहत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन, जिसकी मुशाबहत इख्तियार की वो उसी में से होगा। बताओ कौन सा खिंजीर बनना चाहता है कोई? एक भी नहीं होगा, लेकिन बाल सारे वही भूरे काले कराएंगे। समझो दुनिया की चाल को, संभल जाओ। हम बड़ी सादगी के साथ जिंदगी गुजारने आए थे नबी के रास्ते पर, जो एक सुनहरा और बहुत मुनासिब रास्ता था, उस पर हम जिंदगी गुजारने आए थे। कुरान का कानून तो ये था कि अगर कोई चोरी करे उसके हाथ काटो, और उम्मत में क्या है, चोरी भी करे और पैसे भी दो। उम्मत बदल गई ना। कुरान का कानून था अगर कोई चोरी करे तो हाथ काटो, लेकिन मेरे तुम्हारे घर क्या हो रहा है? बिहाला चरपाई पे सलामी कर रहा है, जूते चुर गए। तो चोर को तो सजा होनी चाहिए थी, लेकिन 10,000 में वापस ले रहा है। चोर को इनाम दिया जा रहा है, बहुत अच्छा तुमने चोरी की। हाय मुसलमानों, तुम्हारी गैरत का जनाजा निकल गया। चोरी पर हाथ काटे जाते, लेकिन वहां चोरी पर इनाम से नवाजा जा रहा है। मुसलमान की आंख से किसी गैर महरम की इज्जत को दाग नहीं लगता था, और आज बिहाला चरपाई पर बैठकर और उसके साथ चंद गुंडे इकट्ठे होकर जो दूसरे गांव के होते हैं, हमारे गांव में आकर जिस गांव में बारात आती है उस गांव की हमारी बहन बेटियों की इज्जत को दागदार करते हैं, और घर वाले खुश होते हैं बिहाले की सलामी हो रही है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहनों की इज्जत पर डाका डाला जा रहा है, और ख्याल तक नहीं होता बिहाले के साथ गद्दार भी वो होते हैं जो रिश्ते में उसके ऐसे हो कि जिनसे वो शर्माता ना हो। जिन बाप कभी नहीं आता, बड़ा भाई कभी सलामी पर नहीं आता, क्योंकि बड़ा भाई आएगा तो गद्दारी नहीं चलेगी, बाप आएगा गद्दारी नहीं चलेगी। कोई कुर्ता पजामे वाला, कोई बड़ा आलिम, कोई हाफिज कारी नहीं आएगा। आप कहेंगे कि तो हमने तो देखा है बारात में तो बहुत सारे वैसे भी तो कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, वो कुर्ता पैजामा पहनकर आलिम नहीं बन जाते, वो कारी नहीं बन जाते। अगर बेटे के साथ बाप खड़ा हुआ होता तो जालिम मक्कारी न करता, बच्चियों की ऊपर निगाह डालकर उनकी इज्जत को दागदार नहीं करता। मेरे इस्लाम के चाहने और मानने वालों, इस्लाम का कानून ये नहीं था हमारे घरों में गैरों की बच्चियों की हिफाजत हुआ करती थी। आज मेरी और आपकी बच्ची हमारे घर में महफूज नहीं है। हाय अफसोस, हमें समझ लेना चाहिए दुनिया की जिंदगी में रहते हुए ये तो और ही चोर बहुत हैं जो हमारे ईमान पर डाका डालने वाले हैं। कम से कम खुद तो फिक्र कर लीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। इस ईमान की हिफाजत के लिए कितने लोग हैं जो इरादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। आज के बाद हम गैर की चाल से बचकर इस्लाम के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने सर के बालों को, जिस्म के लिबासों को, हाथ के कड़ों को, हाथ के ऊपर बंधे हुए पीर मज़ारों और पीरों के यहाँ से रंग बिरंगी बांधे जाने वाले धागों को तोड़ कर फेंकेंगे और
انشاءاللہ العزیز اس جلسے کی برکت سے اپنے ظاہر کو مسلمانی بنا کر اللہ سے پھر کہیں گے ربا ظاہر ہمارے ہاتھ میں تھا، مسلمانی بنا لیا، باطن کو تو پاک کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ اب ایک آیت اور میں نے پڑھی تھی جو قرآن کریم سے متعلق تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ قرآن کی محبت میں آئے ہیں نا، کہو انشاءاللہ جب تک بھی جلسے کی دعا نہیں ہوگی ایک بھی آدمی اٹھ کر نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ سارے دعا کے بعد جائیں گے نا؟ ابھی یہاں حفاظہ کرام کے سروں پر دستار بندی ہوگی اور پھر دعائیہ کلمات پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ قرآن کریم کے متعلق یہ میں نے آیت پڑھی تھی۔ قرآن کریم سے پہلے آسمان سے اور کتابیں آئی تھی، توریت و زبور و انجیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب اللہ کے نام سے بھی نوازا، آسمانی کتاب بھی ان کو کہا گیا، لیکن ان میں سے کسی کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ آسمانی کتاب ضرور تھی، اللہ نے ان کتابوں کے بارے میں کبھی یوں نہیں کہا کہ توریت کو میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا، زبور و انجیل کو میں نے نازل کیا، میں ہی حفاظت کروں گا۔ نہیں، جس نبی کے اوپر جو پیغام اور کتاب آیا اسی نبی کے حوالے کر دیا، اسی قوم کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے دنیا نے دیکھا توریت کے اندر جو عبارت اپنی مرضی کے مطابق تھی وہ تو بچا لی، اور جو اپنے خلاف تھی اس کو وہاں سے مٹا دیا۔ اسی چیز کا نام ہے تحریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کا معاملہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحیح سالم رکھنا تھا، تو قرآن کریم کے اندر نازل کرتے کرتے مجھے اور آپ کو یوں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اے لوگوں یہ مت سمجھ لینا کہ توریت کو ہم نے نازل کیا اور قوم نے اس کو بدل دیا۔ اب یہ آخری کلام ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے، جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے۔ موہلی والوں، یہ تو میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہمارے چھوٹے بچوں کو ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادت اور تعاون اور اس امداد کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ محتاج ہیں بھائی؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہم سراپا محتاج ہیں۔ اگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان نہ ہوتا تو موہلی والوں میں آپ سے یوں کہوں کہ یہ جو ظالم ابھی چند دن پہلے میرے نوجوان جو موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک پر جاتے ہیں، ان کے سامنے تذکر آیا ہوگا ایک مسلمانی نام رکھنے والا جس کا نام وسیم رضوی ہے، جس نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا تھا میں قاری جاوید صاحب کے جلسے کے اسٹیج سے ملک میڈیا کے ذریعے سے اس ہندوستان کی حکومت تک اس بات کو کہتا ہوں کہ وسیم رضوی جو برائے نام مسلمان ہے، جس نے یوں کہا تعلق ہندوستان کی حکومت اور اس کی عدالت میں کہ قرآن کریم کے اندر 26 یا 24 آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن سے نکالا جائے، جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی سازش ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ تینوں خلیفہ غدار ہیں، انہوں نے قرآن کے اندر گستاخیاں کی ہیں، قرآن کی آیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں نبی کے فرمان کے مطابق اے وسیم رضوی تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، اس کے جہنم میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن کریم کی 24 آیتیں نکال دی جائیں۔ مولی والوں، اگر کوئی گستاخانہ کلام اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے کرے تو کیا ہم اسے برداشت کریں گے؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ ایک ایک نوجوان ہاتھ اٹھا کر کہے کہ قرآن کریم کے خلاف اگر ظالم تیری انگلی اٹھے اور تیرے سے بھی الگ ہٹ کر دنیا کے کسی ملک میں سے، دنیا کے کسی دیہات، دنیا کے کسی شہر یا کسی بھی خطے سے اگر کوئی دشمن خدا کھڑے ہو کر یوں کہے، قرآن کریم کے ایک نقطے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، کسی زبر کو زیر کر دیا جائے، کسی زیر کو زبر کر دیا جائے، کسی سیدھے پیش کو الٹا پیش کر دیا جائے، کسی الٹے پیش کو سیدھا پیش کر
جائے. میں اپنی قوم کے ایک ایک نوجوانوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے خلاف ہم کسی بد زبان کی زبان کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. قرآن کریم کے لیے تو ہم زندہ ہیں اور انشاءاللہ قرآن کی محبت کو سینے میں لیے ہی ہم زندہ رہیں گے. کہو انشاءاللہ. آج قرآن کریم ہی کی تو برکت ہے جو نئے نئے مہمان آپ کے درمیان آئے ہیں. پہلی ملاقات، بہت سو کی دوسری ملاقات، آج میری پہلی ملاقات ہے براہ راست یہاں کے رہنے والوں سے، جبکہ یہ اورنگ آباد سے رشتہ داری کا گاؤں ہے، کوئی نیا گاؤں نہیں ہے، کسی بیاہ شادی میں آنا نہیں ہوا. اگر آنا ہوا تو اسی پرانے رشتے سے آنا ہوا جو پرانا رشتہ میرے نبی نے بیان فرمایا، میرے اللہ نے بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تمام بھائی بھائی ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے. بناؤ اس رشتے کو مضبوط. انشاءاللہ ہم برادریوں سے نکل کر، خاندان اور قبیلوں سے نکل کر اپنے اس مستحکم رشتے کو مضبوط کریں گے جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا قرآن میں طے کیا ہے. کرو انشاءاللہ کہ ہم آج سے کوئی بھی برادری کا رہنے والا ہو اگر کلمہ شریک ہے تو وہ میرا اپنا بھائی ہے. کہو انشاءاللہ. حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اختلاف ہے، بڑی محبت آپ کے بیچ مجھے نظر آ رہی ہے. اللہ اس میرے گمان کو صحیح کر دے. کہو آمین. جی آمین آمین. ماشاءاللہ. یہ بڑا علاقہ ہے، آپ یہاں سے مل جل کر جلسہ سننے آئے ہیں. قرآن کے خاطر ہم زندہ ہیں اور قرآن کے خاطر ہی ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے. کہو انشاءاللہ. کیونکہ ہم نے حضرات صحابہ کی وہ قربانیاں دیکھی ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر حضرات صحابہ کے سامنے یوں کہا تھا کہ میرے پیارو ہمیں ایک سفر پر جانا ہے لیکن تیاری نہیں ہے. ایسا کرو کہ اپنے اپنے گھر جاؤ اور کچھ تھوڑا سامان لا کر میرے سامنے رکھو تاکہ سفر آسان ہو جائے. پیارے صحابہ چلے گئے، کوئی آدھا لے کر آیا، کوئی تہائی لے کر آیا. انہی میں ایک اپنا چہیتا ابو بکر صدیق بھی ہوتا ہے جو اپنے گھر جاتا ہے اور سارا سامان اٹھا کر نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے. اگلی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ فرماتے ہیں کہ ابھی اور ضرورت ہے. صدیق اکبر گھر جاتے ہیں اور اپنی دیوار پر یوں ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں. میری اور آپ کی طرح دیواریں نہیں تھی، کھجور کے پتوں کی دیواریں تھی، کھجور کے تنوں کی دیواریں تھی. ہاتھ پھیرنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ جو آپ کی بیٹی ہیں پوچھتی ہیں ابا جان آپ دیوار پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی ایک موقع پر ابو بکر نے اس دیوار میں کہیں سوئی لگائی تھی، میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو نبی کا اعلان ہوتا رہے اور ابو بکر کے گھر میں سوئی بھی رہ جائے. اس سوئی کو دیوار سے نکال کر آقا کی خدمت میں جا کے اللہ کے نبی یہ ایک سوئی ابو بکر کے گھر میں رہ گئی تھی، شاید اللہ کے راستے میں سفر کرنے والوں کے کپڑے سلنے کے کام آ جائے. ابو بکر نے اس سوئی کو بھی رکھا. تیسرا اعلان نبی نے پھر کر دیا کہ ابھی اور ضرورت ہے. یہ صدیق اکبر چیخ گیا کہ اب تیسرے اعلان پر کون سی قربانی دینی ہوگی؟ گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، ایک سوئی بھی تھی لا کر دے دی. میرے بھائیوں یہ ابو بکر صدیق ہے، اس وقت میں 32 یا 34 درہم کا لباس پہنے ہوئے تھا. مدینے کے بازار میں گیا اور جا کر کے تاجر سے کہا یہ لباس مجھے بیچنا ہے. ابو بکر اس لباس کو بیچ کر کیا پہنو گے؟ کوئی لباس تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس لباس کو بیچ کر کیا پہنو گے؟ ابو بکر نے کہا تمہارے پاس کوئی ٹاٹ کا لباس ہے جو 3-3.5 درہم کا آ جائے گا، وہ مجھے پہننا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس لیا جو 3.5 یا 4 درہم کا تھا. یہ 32 اور 34 درہم کا لباس اتار کر دکان والے کو واپس کیا اور کہا کہ جتنی رقم بچی ہے وہ مجھے واپس دے دو. اس رقم کو لے جا کر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا جبرائیل جاؤ ابو بکر کی سنت پر عمل کرو. آج تک تم نے بھی ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا، جاؤ تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو اور اپنے ساتھ بے شمار
शुमार फरिश्तों को टाट का लिबास पहना कर मेरे अबू बकर की सुन्नत को जिंदा करके नबी की खिदमत में हाजिर हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब दरवाजे पर आते हैं, अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और ये फरमाते हैं, अबू बकर आज कितना काम किया है कि आपके इस्तिकबाल में अल्लाह ताला ने जिब्राइल जैसे फरिश्ते को टाट का लिबास पहना दिया है, बेशुमार फरिश्तों को टाट का लिबास पहना कर तुम्हारे इस्तिकबाल में भेजा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये अबू बकर इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अपने लिबास को भी बेचकर नबी की खिदमत में पेश करता है। और उन्हीं सहाबाओं में से एक सहाबी ऐसा था, इस ऐलान को सुनने के बाद मजलिस ने निकल के चला गया। घर में कुछ सामान नहीं था, इतना भी नहीं था कि कुछ ला कर दे दे, लेकिन रात की अंधेरी थी। मदीने के गलियों में आवाज लगाने लगा कि मैं मजदूर हूँ, मैं गरीब हूँ, है कोई मुझसे काम कराने वाला, कि कोई मुझसे कोई खिदमत ले ले, कोई अपने कपड़े धुलवा ले, कोई मुझसे बर्तन मजवा ले, कोई मुझसे घर की सफाई करा ले। एक निकल कर दरवाजे से बाहर आया, उसने हाथ पकड़ा और कहा, क्या करना जानते हो? कि मैं तामीर जानता हूँ। उसने अपनी एक दीवार दिखाई कि जिस दीवार की मरम्मत होनी है, उस अल्लाह के नबी के सहाबी ने और कबूल कर लिया कि ठीक है, मुझे इस दीवार की मरम्मत करने पर क्या मिलेगा? तो फरमाया कि पहले आप काम करें, बदला तो बाद में मिल जाएगा। सारी रात इस सहाबी ने उस दीवार की मरम्मत की और सुबह को जो मजदूरी मिली तो 2-2.5 सेर खजूर मिले, जिनको ये सहाबी अपने पल्ले में लेकर नबी की तरफ बढ़ के गया और लपक के जा रहा था। अल्लाह के नबी के ऊपर जिब्राइल ने आकर खुशखबरी दी, अल्लाह के हबीब, आपका चाहने वाला, एक आपका चाहने वाला, मदीने के अंदर गरीब मिस्कीन रहने वाला आपकी बात सुन के गया था। सारी रात मजदूरी करके चंद सेर खजूरे उसने कमाई है और वो आपकी खिदमत में लाना चाह रहा है। अल्लाह के हबीब, उसके खजूरों को कबूल कर लीजिए। जब ये शख्स नबी की बारगाह में आया और इसने लाकर अपने पल्ले में से ये चंद सेर खजूर, 2-2.5 सेर खजूर जो सारी रात की मजदूरी के गज मिले थे, फरमाया आका, कल जब ऐलान सुना था मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने रात मजदूरी की है, मैंने रात को जागकर अपना हुनर दिखाकर मेहनत करके ये 2-2.5 सेर खजूर हासिल किए हैं। अल्लाह के हबीब कबूल कर लीजिए। आपने इरशाद फरमाया, मेरे इस चहीते के इन खजूरों को सारे सामान के ऊपर डाल दो, क्योंकि इन खजूरों के अंदर, इन छुआरों के अंदर, इन गुठलियों के अंदर इतनी बरकत है कि इसकी बरकत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श अजीम पर किया है। हम उसी कुरान के मानने वाले हैं, हम उसी कुरान की इज्जत और हिफाजत करने वाले हैं। हर उभरती हुई आवाज को चैलेंज करने वाले हैं कि अभी हमारी रगों में खून है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदा रहें और कुरान की तौहीन होती रहे। मेरे भाइयों, कुरान की हिफाजत का जरिया जहां और मदारिस हैं, उन्हीं मदारिस के कड़ी में आपका ये मदरसा भी है, जो हमने पहली मर्तबा देखा। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है, पार्क हैं, घास हैं, फुलवारियां हैं, और जो एक सही जहन बनाने के लिए चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत अल्लाह का घर मस्जिद मौजूद है, बड़ी उम्दा तरीके से सफाई है। मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ पर रहने वालों को, यहाँ के मुंतजिबीन हजरात को, यहाँ के जिम्मेदार हजरात को। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरा और आपका काम तो ये होगा, आपने एक मौके पर ये इरशाद फरमाया था कि लोगों 3 जमातों में तकसीम हो जाओ, कामयाब हो जाओगे, चौथी जमात में से मत होना। सहाबा ने मालूम किया, अल्लाह के हबीब, कौन सी 3 जमात हैं जो कामयाब होने वाली हैं, चौथी कौन सी जमात है जो हलाक होने वाली है? आपने इरशाद फरमाया, सबसे पहले नंबर पर वो हैं जो मेरे कुरान को पढ़ने वाले हैं। ये बराह रास्त नबी के मेहमान है, याद रखना। किसके मेहमान है? नबी के मेहमान है, बराह रास्त कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाले। दूसरे नंबर पर कौन सी जमात है? ये हजरात उलमाए किराम हैं, जो छोटे मासूम बच्चों के जहन और दिलों में कुरान करीम को महफूज कराने में हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। मेरे भाइयों, जब इनकी जिंदगियों को देखा
دیکھا جاتا ہے بڑا رونا آتا ہے۔ بخدا ان مدرسوں میں پڑھانے والے معمولی سی تنخواہیں کسی کی 6 ہو جاتی ہے، کسی کی 7 یا 8 ہزار ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ کو تو ایسا قربانی دینے والا ذمہ دار اللہ نے دیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بلا معاوضے کے ہی کافی زمانے سے مدرسے کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مدرسوں میں پڑھانے والا، قرآن کریم کی تعلیم دلانے والا، دنیاوی اعتبار سے یہ کتنے پاپڑ پیٹتا ہے میں ہی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 6-7 ہزار کی تنخواہ لے کر پڑھانے والا جب مدرسے میں پڑھاتا ہے، خدا کی قسم اس کے خرچ بھی پورے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ کبھی اس کے گھر سے جب فون آتا ہے، قاری صاحب، مولانا صاحب، فلاں تاریخ میں شادی ہے، بچوں کے کپڑے بنیں گے، میرے کپڑے بنیں گے، چپل جوتے خریدے جائیں گے، یہ پیلا پڑ جاتا ہے، ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے، آنے سے پہلے یہ اتنا تو ادھار ہو گیا ہے، دکان کا ادھار ہے، دودھ کا ادھار ہے، چینی اور تمام سامان کا ادھار ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین سرک جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ دین کا دائی اور سیدائی ہونے کے اعتبار سے اپنے ذمہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محترم صاحب، ذمہ دار صاحب، میرے گھر سے فون آیا ہے، مجھے اتنے پہلے چاہیے، اگلے مہینے میں کٹ جائیں گے، تیسرے مہینے میں کٹ جائیں گے۔ یہ گھر فون کر کے کہتا ہے کہ انتظام ہو گیا ہے، بیوی کو اتنا بھی نہیں بتاتا، اپنے گھر والوں کو اتنا بھی نہیں بتاتا کہ یہ ادھار لے کے آ رہا ہے، لیکن اس قرآن کی محبت میں میرے بھائیوں یہ اگر چاہتے تو یہ بھی 10 20 25 30 40 50 ہزار مہینے کے کما سکتے تھے، لیکن اس قرآن کی محبت میں خدمت میں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا کمزور کیا ہے، اپنے آپ کو کتنا ایک فاقے کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کیسی ہی ہو جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے ان کے منہوں کو سونگھتے ہوئے پھریں گے، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی، سمجھ لیا جائے گا یہ قرآن کا خادم ہے، یہ قرآن کو چاہنے والا ہے، قرآن کریم کی خدمت کرنے والا ہے۔ تو 2 جماعت یہ ہیں، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے۔ تیسرے نمبر کی جماعت جو کامیاب ہے، اس میں میرا اور آپ کا سب کا داخلہ ہو سکتا ہے، کہو انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر کی جماعت میں سب کا داخلہ ہو سکتا ہے۔ یا نبی اللہ، وہ تیسری جماعت کون سی ہے؟ کہ وہ تیسری جماعت وہ ہے جو ان دونوں پڑھنے پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، جو ان دونوں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے تعاون سے نواز دے، ان کی دنیاوی زندگی کے اخراج کو اپنے اوپر برداشت کر لے، وہ تیسری جماعت وہ ہے۔ یا نبی اللہ، وہ چوتھی جماعت کون سی ہے کہ جو برباد ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چوتھی جماعت وہ ہے کہ نہ ان کا قرآن کریم پڑھنے سے تعلق ہے، نہ پڑھانے سے تعلق ہے، اور نہ پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ پیار بھری نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، بلکہ وہ نفرت کرتے ہیں، بلکہ وہ ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کمزور اور توہین آمیز نگاہ سے ان قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے محلی والوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے تھوڑی سی اپیل کروں گا، قرآن کی محبت میں انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ سے جتنی محبت کے ساتھ آپ اپنے جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم تیسری جماعت میں داخلے کے لیے ہے کوئی بھرے مجمع میں قرآن کریم کی محبت میں نبی کے مہمانوں کی خاطر اور ان کی محبت کو اپنے سینے سے لگانے والا ہے کوئی بڑے مجمع میں؟ اور اس بھاری بھرکم مجمع میں ایک کوئی میرا بھائی ہے ایسا جو قرآن کی محبت میں کھڑے ہو کر 5000